दोस्तों, वो रुकावटें डाली जा रही हैं जो उन्होंने खुद भी कभी ख्वाब में नहीं सोची होंगी। लेकिन अगर इतने ड्रामे ही करने थे तो एक ड्रामा बना के शुरू में ही चला देते। लगाना था मार्शल लॉ तो लगा देते। ये बेनाम का मार्शल लॉ क्यों है जिसमें कोई पसंदीदा है और कोई नफ़रत के काबिल है। लेकिन आवाम से जो मोहब्बत करता है उसे शोहरत दवाम हासिल होती है, लंबी ज़िंदगी हासिल होती है, याद रखा जाता है। और जो आवाम को हकारत से देखते हैं उसे कुछ हासिल नहीं होता, उसे मुंह की खानी पड़ती है। फिर वो डील करते हैं, डीलर कहलाते हैं। और अब ये हो रहा है कि सारे प्लान शुरू के नाकाम हो गए। अगवा करो, ज़बरदस्ती गन पॉइंट में दूसरी पार्टियों में शामिल करो और फिर अपने साथ चलाओ। लेकिन जब देखा कि दिल कहीं और है, इसका दिमाग कहीं और है, टांगे हमारे साथ खड़ी हैं, अंदर से किसी और का विरोध कर रहा है ये, तो फिर ये मंसूबा तो नाकाम हो गया। अब कुछ और करते हैं। फिर ये हुआ कि कागजात नामजदगी दाखिली ना होने दो किसी का, सिर्फ अपने मिठाई के डब्बे साथ लेके जाओ। और छीना झपटी ऐसी हुई इन कागजात की कि इसमें भी ड्रामे हुए, इसमें भी धक्कम पेल नोचा फाड़ी हुआ। और तमाशा दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है कि ये सल्तनत चलाएंगे, ये लोग ये रियासत चलाएंगे, ये मुल्क चलाएंगे, ये आवाम को चलाएंगे, ये आवाम से खिताब करेंगे, ये आवाम को बताएंगे, ये जाहिल लोग, ये नाहिंजार लोग। और अब ये हुआ कि चलो किसी न किसी तरह कागजात नामजदगी दाखिल करा ही दिया है, तो अब इसको मुस्तरद करने का दौर आ गया है। मुस्तरद कर दो, कह दो कि सनम जावेद के घर से बिजली का बिल ही अदा नहीं किया गया, जबकि सनम जावेद के वालिद उसके बच्चों को भी पाल रहे थे, उसके घर को भी देख रहे थे, अपने घर को भी देख रहे थे, बाहर भी दौड़ भाग कर रहे थे। और एक बाप इस उम्र में जब उसके बच्चे जवान हो, बेटी जेल में हो और अपने नज़रिए के लिए लड़ रही हो, तो वो तालीम याफ्ता बाप, हकीकतन ऐसे ही बाप आला तालीम याफ्ता रोशन ख्याल बाशऊर होते हैं जो सनम जावेद के वालिद हैं। उन्होंने कहा कि कोई बिजली का बिल हम पे ड्यू नहीं है, हमने बिजली का बिल अदा कर दिया। तो अब जो दूसरा इल्ज़ाम है उसके लिए तैयार हो जाइए कि सनम जावेद ने अपने बिल्ली को खाना नहीं दिया, दरवाजे पे बैठ के इसका इंतज़ार करती थी, ये घर जाती ही नहीं थी। बिल्ली इंतज़ार के मारे आंखें पथराए बैठी पत्थर की बुत बनी रहती है, सबको दीदे फाड़ फाड़ के देखती है। अरे पागलों, वो दीदे फाड़ फाड़ के इसलिए देखती है कि उसकी मालिकन तो अभी तक आई नहीं, ज़माने भर के लोग आ गए हैं। सुबह के गए परिंदे शाम को दरख्तों पे बैठ के चहचहा रहे हैं, लेकिन उसकी मालकन अभी नहीं आई। इसी तरह के इल्ज़ामात हैं तरह तरह के। और ये सारे जो कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं ये सिर्फ PTI वालों के हैं। असल खौफ तो उन्हीं का है, असल खौफ तो उनकी लकड़ी का है, उनके बल्ले का है, जो इनके ख्वाबों में भी आके लहराता है, जिससे ये चीख मार के उठ जाते हैं। और वो रह गए मौलाना, उनकी तो शुरू की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, वरना उनका तो कोई रिकॉर्ड बन जाएगा इलेक्शन हारने का, क्योंकि उनके लिए अब रिकॉर्ड बनना बहुत आसान है। उन्हें पूछता कौन है सवाए उनके फजूलियात के जो वो बकते रहते हैं। उधर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया फहमीदा मिर्ज़ा सिंध से और इनके 2 बेटों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर हैं और इनके बारे में कहा गया है ये बैंक डिफ़ॉल्टर हैं। अगर बैंक डिफ़ॉल्टर है तो ये साबित करेंगे, लेकिन इनके मामलात अवामी नहीं हैं। वहाँ सिंध से लोग वो आएंगे जो आवाम को चूंटियों की तरह चुटकियों में मसल के रख देंगे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ गुस्से में सामने आते हैं कि हम अब एक दफ़ा जीत गए तो इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, उसको खाएंगे, उसको उड़ाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो नहीं है कि जिनकी नीयत में ये हो कि शायद अल्लाह मुझे ये मौका दे दे तो हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आवाम तो इनके जूते के नोक पर है। उधर नून लीग में भी कुछ कम तोड़ फोड़ नहीं है। मुस्लिम लीग की क़यादत से उनके कारकुनान, उनके ओहदेदार, उनके देरीना साथी लड़ रहे हैं। एक कहानी है शेख रोहेल असगर की कि वो भी अपने मामलात में क़यादत के आगे डट गए और उन्होंने कहा कि हल्का N 121 आबाई हल्का है, ये मेरा ही हल्का है, यहाँ से आया सादिक नहीं, मैं हूँ, मेरा ख़ानदान आबा अजदाद यहीं से रहे हैं हमेशा
اور میں یہیں سے لڑوں گا۔ وہ اپنی پوری بات کر کے اس کے بعد نواز شریف کے سامنے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگر آپ دوسروں کو توڑ رہے ہیں، دوسروں کو لڑا رہے ہیں، دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں، نیچا دکھا رہے ہیں، دوسروں کی بوڑھی ماؤں کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہاں سے اپنی عزت کو سنبھالتے پھریں گے؟ کل کو آپ کی اولاد ہی آپ سے دست گریبان ہوگی۔ ادھر بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ نادہندہ ہیں، اشتہاری ہیں۔ اور ادھر نواز شریف کے مقابلے میں تھیں یاسمین راشد، ان کے بھی کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ الزامات کا کیا ہے؟ الزامات تو بلی کا بھی ہے کہ کتا دروازے پہ انتظار کر رہا ہے اور یہ بڑھیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی، یہ تو اپنے جانوروں کو اذیت دیتی ہے۔ الزام لگانے والا کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے، اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ ایک بلہ جنات بن کے ان سب کے سروں پہ ناچ رہا ہے، راتوں کو انہیں بھوت بن کے ڈرا رہا ہے، اور اس بلے کا خوف ہے، اس خان کا خوف ہے جس پہ لوگ گانے بنا بنا کے بے خودی میں ناچ رہے ہیں، اور یہی خوف ہے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ ایسی کیا ضد ہے کہ یہ سلطنت تمہاری ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تمہارا دادا اس پہ حکمرانی کرتا تھا، تم جاؤ اپنے اپنے امیروں کے نگروں میں اور وہیں جا کے اپنے آپ کو سپہ سالار کہو، اپنے آپ کو شہنشاہ کہو۔ تمہاری اگر کوئی رعایا ہے، تمہاری رعایا بھی تمہاری نہیں ہے اگر کوئی ہے تو، اور انہی پہ جا کے حکمرانی کرو۔ عوام کا حکمران بننا تائید ایزدی ہوتا ہے، یعنی اس میں مشیت الہی شامل ہوتی ہے، اس میں اللہ کا اشارہ شامل ہوتا ہے۔ عوام پہ حکمران بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ عوام ہوش کے ناخن لے، سمجھ کے، بہت سمجھ کے، اگر ان کا نامزد کردہ امیدوار سامنے آتا ہے تو انہیں ووٹ دے۔ اب تو بات یہ ہو گئی ہے کہ جب یہ کاغذات مسترد ہو رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ الیکشن تو اب دور، جتنے یہ مسائل یہ کھڑے کر رہے ہیں اتنے ہی الیکشن بہت دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مسائل کے دیوار کھڑے ہوئے، لگتا ہے کوئی دیوار نہیں، کوئی فصیل کھڑی کی جائے گی۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ریاست تباہی کی طرف جا رہی ہے، ریاست زمین پہ ہوتی ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہم نے تو سیاسیات میں یہی پڑھا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، یہ سلطنت خدا کی ہے، ادارے اسے چلاتے ہیں، اداروں کو ہم انسان عوام نامزد کرتے ہیں، ادارے تباہی کی طرف جاتے ہیں اور اسے ہم آپ تم مل کے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ریاست کبھی تباہ نہیں ہوتی، ریاست لازوال ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس ریاست کا حساب دینا ہوگا۔ آپ تو ایک بلے کے خوف میں مبتلا ہیں، یہ جو بلہ لہرا رہا ہے یہی پڑے گا، اور ایسا پڑے گا کہ ایک ایک ہڈی آپ کی چور چور ہو جائے گی۔ جب تک زندہ رہیں گے ہڈی جوڑ اور ہڈی توڑ والے پہلوانوں کے گھروں میں آنا جانا لگا رہے گا آپ کا، بلکہ آپ کا خاندان آپ کو اٹھا کے لے جایا کرے گا، ساری زندگی اپنے ہڈیوں کو جڑواتے رہیں گے۔ اس عمر میں جب ہڈی ٹوٹ جائے دوستو تو پھر جڑتی نہیں ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ کے پاس دوڑتے رہو، ہڈیوں کا علاج کرواتے رہو۔ بلے کی جب مار پڑتی ہے تو بہت زور سے پڑتی ہے، کبھی میچ کھیلا ہو تو پتہ چلے نا کہ بلہ کتنی زور سے لگتا ہے، اور اگر گیند آ کے لگ جائے تو اڑتی چڑیا بھی اس سے گزر جاتی ہے جان سے۔ بس یہی تو ایک بلے کا خوف ہے، اور کیا ہے؟ عوام کا خوف تو انہیں ہے نہیں۔ عوام کا خوف ہوتا تو عوام کے ساتھ اچھا کرتے۔ عوام نے یہ دیکھا کہ اس شخص کو، جس کو یہ لوگ بدکار کہہ رہے ہیں، جیل میں بند کر کے بھی اس سے خوف زدہ ہیں اور اس کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو یہی شخص تو ہے جو ہمیں تھوڑی سی محبت دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ محبت اس کے لیے ہوتی ہے جو دیتا ہے، جہاں سے ملتی ہے۔ عوام اتنی پاگل نہیں ہے۔ اب تو دوستو ترس کی محبت کھانے کے بھی، ترس کی محبت لینے کے بھی قابل نہیں ہیں یہ لوگ، ان پہ تو ترس بھی نہیں آتا
کہ اتنی محنت کی ہے. کیا محنت کی ہے آپ نے لندن سے یہاں آنے جانے میں محنت کی ہے. بلکہ محنت کیا کرنی پڑی آپ کے لیے تو نادرا ایئرپورٹ پہ چلا گیا تھا. آپ کو تو کسی ادارے میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. بس خواب دیکھتے رہیے، خواب میں چھیچڑے نظر آتے رہیں گے. اب وہ چھیچڑے صنم جاوید کی بلی کے ہوں یا پھر آپ کے خیالوں کے چیتھڑے ہوں. بلہ تو چلے گا، جبھی تو ایک بلے کا خوف ہے. کبھی چھین لیتے ہیں، اس کا نشان چھین لیتے ہیں، کبھی واپس دے دیتے ہیں. عوام اتنی پاگل نہیں ہے، ایک دوسرے سے پوچھتی آ جائے گی. لیکن لگتا ہے کہ اب الیکشن کے راستے کے دیوار میں بھی آپ فصیل کھڑی کریں گے. لیکن کب تک بیٹھے رہیں گے اس طرح چمٹ کے؟ آپ کو اقتدار اہل کے حوالے کرنا ہوگا، عوام کے حوالے کرنا ہوگا. یہ نوجوان ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں، یہ باشعور نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے اور اسی طاقت کے استعمال کے لیے یہ بیٹھے ہیں. لیکن بے ایمان اور شیطان نسل جو اس وقت آگے کھڑی ہوئی ہے، فصیل کے آگے دیوار بن کر، اور کانٹوں بھری دیوار باڑھ بن کے جو کھڑی ہوئی ہے، بہت جلد یہ ڈھہ جائے گی. نوجوانوں کی طاقت کے آگے اور کوئی بھی اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا جس طرح یہ پرانی نسل کھڑی ہوئی ہے. ان کے ساتھ کون سا نوجوان ہے؟ کبھی دیکھا ہے اپنے ووٹ بینک کو؟ کبھی تلاشی لی ہے کہ اس میں کتنے نوجوان ہیں؟ 30 سال سے اوپر کتنے ہیں اور 30 سال سے نیچے کتنے ہیں؟ یہاں تو بچوں کو خان کے آگے دیوانہ دیکھا ہے. آپ کا تو دیوانہ کوئی بھی نہیں ہے. سب آپ کے مطلب پرست خود غرض آپ کے آگے جمع ہے. کوئی کسی سے سسرالی رشتہ نکلتا ہے تو کسی سے ننیالی، کسی سے ددیالی. لیکن عوام کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، عوامی تعلق جو کھیلوں کے ذریعے، ایسے ہی نہیں کہتے کہ کھیل کے میدان آباد کرو. کھیل کے میدان آباد کرو گے تو اسپتال خالی رہیں گے، قبرستان خالی رہیں گے. دیکھتے ہیں تمہارا قبرستان کہاں پہ بنتا ہے. بہت جلد بنے گا. بس خواب میں اسی طرح بلہ تمہارے لہراتے رہے اور تمہارے منہ پہ لہراتا ہوا بلہ پڑتا رہے. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. دیکھتے رہیے. اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہے.